آصف بوجھل قدموں سے چلا جا رہا تھا۔ 3 دن سے اسے مزدوری نہیں ملی تھی۔ آج بھی وہ اس امید پر گھر سے نکل کر چل پڑا تھا کہ شاید مزدوری مل جائے۔ وہ ایک سیٹھ کے پاس آ گیا جس کا کافی بڑا کاروبار تھا۔ اس کے پاس کافی مزدور کام کرتے تھے۔ آصف نے اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ سیٹھ نے یوں جواب دیا جیسے اس پر احسان کیا ہے، اور اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ سیٹھ صاحب، کوئی مزدوری ہو تو بتائیں، آصف نے ادب سے کہا۔ بھائی، آج کل کے کاروباری حالات تو تمہیں پتہ ہیں۔ میں نے تو ویسے ہی اپنے یہاں سے مزدوروں کی تعداد کم کر دی ہے، تمہیں کہاں سے کام دوں؟ سیٹھ بولا۔ سیٹھ صاحب، 3 دن ہو گئے ہیں، کوئی مزدوری نہیں ملی، میرے حالات کافی خراب ہیں، آصف نے متانہ انداز میں کہا۔ ارے تو میں کیا کر سکتا ہوں، میرے تو اپنے حالات خراب ہیں، تمہیں بتایا تو ہے کہ آج کل کاروباری حالات بڑے خراب جا رہے ہیں، ہم کہاں سے پورا کریں؟ میں تو خود سوچ رہا ہوں کہ یہ کاروبار بند کروں اور کوئی نوکری کر لوں۔ سیٹھ نے اس سے جان چھڑانے کے لیے کہا۔ ٹھیک ہے جناب۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور سیٹھ کی دکان سے باہر نکل آیا۔ اس کی عمارت سے نکلنے کے بعد وہ فٹ پاتھ پر آ گیا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سوچنے لگا کہ اب کس طرف جائے۔ پھر اسے سیٹھ حبیب کا خیال آیا۔ اس کے پاس بھی آصف پہلے کام کر چکا تھا۔ اس کا کارخانہ ذرا دور تھا۔ آصف نے سوچا کہ اس کے پاس صرف 50 روپے ہیں۔ اگر وہ سیٹھ حبیب کے پاس جاتا ہے تو بس میں جانے کا کرایہ 20 روپے لگ جائے گا۔ اس کے پاس جو کچھ پیسے تھے وہ 3 دن سے ان سے اپنا خرچہ چلا رہا تھا۔ اب اس کے پاس 50 روپے بچے تھے، جس میں ایک روٹی اور ایک چائے کے کپ سے ناشتہ کیا تھا۔ ابھی اسے دوپہر اور رات کا کھانا بھی کھانا تھا۔ وہ پریشان تھا کہ آخر کیسے اس 50 روپے میں خرچہ پورا کرے گا۔ کچھ سوچ وچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ سیٹھ حبیب کے پاس جا کر دیکھنا چاہیے، شاید اس کے پاس کوئی کام مل جائے۔ وہ قریب ہی بس اسٹاپ پر آ گیا اور اپنے روٹ کی بس کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس کی بس آ گئی۔ وہ اس میں سوار ہو گیا۔ لاؤ بھائی ٹکٹ، بس کنڈکٹر نے اس کے پاس آ کر کہا۔ اس نے جیب سے 50 روپے کا نوٹ نکال کر اسے دے دیا۔ کنڈکٹر نے اسے 40 روپے واپس کیے اور دوسری مسافروں کی طرف چلا گیا۔ آصف اپنے ہاتھ میں موجود 40 روپوں کو دیکھا اور بے بسی سے ایک گہری سانس لے کر انہیں اپنی جیب میں رکھ لیا۔ وہ اپنے بس اسٹاپ پر اتر گیا۔ ذرا ہی دور بڑے بڑے کارخانے بنے ہوئے تھے۔ وہ ان کی طرف چل پڑا۔ سیٹھ حبیب کا کارخانے کی گیٹ پر پہنچ کر اس نے وہاں موجود گارڈ کو سلام کیا، جس کا اس نے جواب دیا۔ آصف بولا، کیا سیٹھ صاحب ہیں؟ ہاں بیٹھے ہیں، اس نے جواب دیا۔ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ آصف ریلی گیٹ سے اندر آ گیا۔ اندر ادھر ادھر لوگ مختلف کاموں میں مصروف تھے۔ وہ سیٹھ حبیب کے کمرے کے پاس پہنچ گیا۔ باہر اسٹول پر بیٹھا چپراسی اس نے مسکرا کر کہا، آؤ بھائی آصف، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں، اس نے جواب دیا۔ سیٹھ صاحب سے ملنا ہے، چپراسی سے بولا۔ ہاں، اس نے سر ہلایا۔ اچھا، میں انہیں بتاتا ہوں، چپراسی نے کہا، اور وہ اٹھ کر سیٹھ حبیب کے کمرے میں چلا گیا۔
ذرا دیر بعد آیا۔ اس نے آصف سے کہا جاؤ اندر چلے جاؤ۔ آصف نے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ سیٹھ حبیب کا کمرہ بڑے قیمتی فرنیچر اور دیگر چیزوں سے آراستہ تھا۔ وہ بڑی سی میز کے پیچھے ریوالنگ چیئر پر بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں آصف پر تھیں اور چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس مسکراہٹ کو دیکھ کر آصف کو کچھ حوصلہ ہوا کہ مزاج اچھا ہے، شاید اسے کچھ کام مل جائے۔ اس نے بڑے ادب سے سیٹھ حبیب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اس نے خوش دلی سے مسکرا کر جواب دیا اور اپنے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا، بیٹھو۔ بھائی آصف کرسی پر بیٹھ گیا۔ سناؤ کیا حال چال ہے؟ سیٹھ حبیب نے کہا۔ بس جی حال کچھ اچھا نہیں ہے سر، اس نے جواب دیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ 3 دن سے کوئی مزدوری نہیں ملی اور یہ تو اوہو، یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ آپ کے پاس اس سلسلے میں آیا ہوں۔ اوہو، سیٹھ حبیب نے افسوس کا اظہار کیا۔ تمہیں تو پتہ ہے آج کل کاروباری حالات بڑے خراب ہیں۔ ہمارا اپنا کام بڑی مشکل سے چل رہا ہے۔ 2-4 دن کی مزدوری مل جائے، اس دوران میں کوئی اور کام تلاش کر لوں گا۔ آصف نے التجا کی۔ بھائی ابھی تو مشکل ہے، بعد میں کسی وقت چکر لگانا، دیکھو شاید کوئی کام نکل آئے، سیٹھ حبیب نے کہا۔ ٹھیک ہے صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، آصف نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اسے سلام کر کے کمرے سے باہر آیا۔ چپراسی نے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ آواز میں بولا، کام کے لیے آئے تھے؟ ہاں، آصف نے مایوسی میں سر ہلایا۔ ابھی تو کام نہیں ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ کہاں کچھ دن سے چکر لگایا، شاید کوئی کام نکل آئے۔ آصف نے اس کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ سیٹھ صاحب کئی لوگوں کے اس طرح کے چکر لگواتے رہتے ہیں اور آخر میں وہ لوگ مایوس ہو کر خود ہی آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ چپراسی بولا، چلو کہیں اور کام دیکھتا ہوں۔ آصف نے افسردگی سے کہا اور اسے سلام کر کے چل پڑا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب کہاں جائے۔ وہ کارخانے سے باہر آ گیا، پھر اس نے کچھ اور جگہوں پر کام کے لیے کوشش کی لیکن دن ڈھل گیا، لیکن اس کا مصیبت کا وقت نہیں ڈھلا۔ شام ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ چل کر کسی ہوٹل سے کچھ کھا لیا جائے۔ اب صرف 40 روپے ہی تھے۔ اسے گھر بھی واپس جانا تھا اور وہ بس کے ذریعے ہی جا سکتا تھا، جس کا کرایہ 20 روپے دینا پڑتا، یعنی اب اسے ان پیسوں میں کھانا تھا، جبکہ 2 روٹی اور 1 سالن کی پلیٹ کم از کم 160 روپے میں آتی تھی۔ اس نے سوچا کہ ایک ہوٹل ایسا ہے جہاں اسے 20 روپے کی دال مل جائے گی اور 1 روٹی لے کر وہ اپنا گزارا کر سکتا ہے۔ وہ چل پڑا۔ کافی دور پیدل چلنے کے بعد وہ اس ہوٹل پر پہنچ گیا۔ یہاں غریب لوگ ہی کھانا کھاتے تھے کیونکہ سستا کھانا ملتا تھا۔ ہوٹل کے باہر ہی تخت بچھے ہوئے تھے جس پر کافی لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ وہ بھی وہیں بیٹھ گیا۔ اسی وقت اس کا ایک پرانا دوست قاسم اس کے پاس آ گیا۔ قاسم بھی اس کی طرح مزدوری کرتا تھا۔ ان دونوں نے سلام دعا کی۔ قاسم اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ کیا حال چال ہے قاسم؟ آصف نے پوچھا۔ بس کیا بتاؤں بھائی، 2-4 ماہ سے بیمار تھا، اب
محنت مزدوری کی تلاش میں نکلا مگر فوری طور پر کوئی کام نہیں ملا۔ بس کل سے بھوکا ہوں، بھوکا پیاسا گھوم رہا ہوں، اس نے جواب دیا۔ اچھا کہہ کر آصف نے بیرے سے کھانا منگوا لیا اور قاسم سے بولا کھا لو۔ تم نہیں کھاؤ گے؟ قاسم نے پوچھا۔ نہیں، میں نے کھا لیا ہے، اس نے جواب دیا۔ قاسم کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد قاسم نے کہا اچھا اب مجھے اجازت دو، میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اللہ تمہیں اچھا روزگار دے۔ قاسم اسے سلام کر کے ایک طرف چل دیا۔ آصف نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس نے اپنا کھانا یہ سوچ کر قاسم کو کھلا دیا کہ وہ اس کا مسلمان بھائی ہے۔ پھر آصف بس اسٹاپ کی طرف چل پڑا۔ ذرا ہی دیر بعد ایک بڑی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ اس نے گاڑی کی طرف دیکھا، اس میں اس کا بچپن کا دوست نصیر بیٹھا ہوا تھا۔ نصیر گاڑی سے اتر کر اس سے بڑی گرم جوشی سے ملا اور پھر اسے گاڑی میں بٹھا کر روانہ ہو گیا۔ اسے جب آصف کے حالات پتہ چلے تو وہ اس کو ایک اچھے ہوٹل میں لے آیا۔ آصف نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ پھر میں نے اسے 2000 روپے دے کر کہا یہ رکھ لو، اللہ نے بڑا اچھا کاروبار دیا ہے مجھے، کل صبح تم میری کمپنی آ جانا، وہاں تمہیں میں اچھا کام دوں گا۔ اس نے آصف کو کمپنی کا ایڈریس بتایا اور پھر اسے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ آصف گھر کا تالا کھولتے ہوئے سوچ رہا تھا جب کوئی کسی مسلمان بھائی کا بھلا سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دیتا ہے۔